السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے ختم تک تفسیر کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ حاضرین گرامی، اس سے پہلے ایک پروگرام میں سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتوں کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج آیت نمبر 4 سے انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ حاضرین گرامی، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار حکمت کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ کا انتخاب فرمایا ہے اس میں غور کریں کن کن معانی اور حکمتوں کو اس میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ان الفاظ میں غور کریں کہ یہاں پر اس آیت میں عبادت کا ذکر ہے اور نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے۔ گویا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے کہ ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے ہیں، بلکہ صرف تجھ ہی کو مانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، حقیقت میں عبادات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور جس ذات سے مانگا جا سکتا ہے وہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے لفظ ایا کا ذکر فرمایا۔ ایا کا مطلب ہوتا ہے تجھ ہی سے، اس میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تجھ ہی سے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایا کا مطلب تیری ہی۔ تو یہاں پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ انسان کی عبادت کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لفظ ایاکا کے ذریعے سے اشارہ فرمایا کہ لفظ ایاکا کو ابتدا میں کیوں ذکر کیا گیا۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ عبادت کا ذکر بعد میں ہے اور انسان کا تذکرہ بعد میں ہے، کہ ہم اور ہماری عبادت کا ذکر بعد میں ہے۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیش کر رہا ہے کہ مولا تیری ذات مقدم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، تیری ذات پہلے ہے، آپ اول ہیں، اور ہم اور ہماری عبادتیں سب ثانوی چیزیں ہیں، بعد کی چیزیں ہیں۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لفظ ایاکا کے ذریعے سے ذکر فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد علماء کرام نے مزید یہ فرمایا ہے کہ ایاکا کا لفظ ابتدا میں جو ذکر کیا گیا اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ تصور کرے کہ وہ عبادت کے دوران گویا خدائے تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کأنک تراہ، کہ اس طرح عبادت کرے گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایاکا کے لفظ کو، ضمیر خطاب کو پہلے لا ذکر کیا گیا، گویا عبادت کرنے والا اور اپنی تمام عبادتوں میں یہ تصور رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا جب یہ کیفیت کے ساتھ بھی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی عبادت میں ایک ذوق پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے۔ حاضران گرامی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان عرض کر رہا ہے کہ مولا ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں کہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہر انسان اپنی نماز ادا کرتا ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس میں جماعت کی طرف اشارہ ہے،
کہ گویا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اگر کوئی واحد کا صیغہ استعمال ہوتا کہ اعبد کہا جاتا کہ میں عبادت کرتا ہوں، تو اس میں واحد کا صیغہ میں ذکر کرنے میں ایک تکبر کا شائبہ تھا، تکبر ہونے کا امکان تھا کہ انسان جب اپنی باتیں پیش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ میں عبادتیں کر رہا ہوں، تو میں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، انا پسند نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں نعبد کا ذکر فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تاکہ تکبر کا جو شائبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ مزید علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں پر نعبد جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ انسان اپنی عبادت کو اس لائق نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اور اتنی عظیم عظمت والی ذات کی بارگاہ میں اس کے شایان شان عبادتیں پیش کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انسان گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا ٹوٹی ٹوٹی جو بھی عبادتیں ہیں وہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ اہل اللہ بھی ہیں، دیگر صالحین بھی ہیں، ان کے ساتھ میں اپنی عبادتیں پیش کر رہا ہوں۔ صالحین کی عبادتوں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کی برکت سے اس بندے کی عبادت کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس واسطے یہاں پر جمع کا صیغہ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر مزید وضاحت یہ ہے کہ یہاں پر جب بندہ عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اور ساتھ میں دیگر افراد کی عبادت کو بھی شامل کر رہا ہے، تو گویا وہ صالحین کی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ مولا میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں، میرے ناقص اعمال پیش کیے جائیں، اس واسطے صالحین کی عبادتیں بھی تیری بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، ان کے صدقے میں ان کی برکت سے میری عبادتوں کو بھی قبول فرما لے۔ حاضران گرامی، اللہ تعالیٰ ان نیک صالحین کے صدقے میں کمزور عبادتوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک عام ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ اگر ہم مارکیٹ سے کوئی پھل خریدے، آم خریدے، سیب خریدے اور کئی تعداد میں خریدے، متعدد خریدے، کئی کلو خریدے، 25-30 کلو خریدے، جب ہم ان سیب کو گھر میں لائے اور ان 25-30-50 کلو سیبوں میں کوئی ایک سیب اگر خراب ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے کہ پورے اچھے سیب رکھ لیں، صرف ایک ہی سیب جا کر واپس کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یا تو ہم پورے ہی لے لیتے ہیں اور ایک دو کو نظر انداز کر کے پوروں کو قبول کر لیتے ہیں، یا اگر پوروں کو ہی واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تمام لوگ اپنی باتوں کو پیش کر رہے ہیں، تو وہاں تمام اچھے لوگوں کی عبادتیں بھی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا کہ اچھے لوگوں کی عبادتوں کو قبول کر لیا جائے، ان تمام عبادتوں میں ایک کمزور بندے کی کمزور عبادت کو رد کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں احادیث شریفہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے، اگر وہی مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا تو کہیں پر 25 ہے تو کہیں پر 27 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ وہیں پر آپ جامع مسجد جا کر نماز پڑھیں تو وہاں پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصی یا مسجد نبوی میں حاضر ہو کر وہاں پر نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور حرم مکی میں بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز تو ایک ہی ہے، لیکن مختلف مقامات پر جا کر نماز پڑھنے سے اس کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اکیلا گھر میں پڑھ رہا تھا تو وہ اکیلا بندہ تھا، لیکن جب مسجد میں چلا گیا تو کئی افراد شریک ہو گئے، جب جامع مسجد میں گیا تو اور کئی افراد شریک ہو گئے، اور مسجد اقصی یا مسجد نبوی میں گیا تو تعداد اور بڑھ گئی۔ اسی طرح بیت اللہ میں مکہ مکرمہ جا کر نماز ادا کیا تو اور تعداد بڑھ گئی۔ تو جتنے صالحین زیادہ نماز میں شریک ہوئے اس کی قبولیت کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے ثواب کا درجہ بھی، نمبر بھی بڑھ جاتا ہے، تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعبد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مولا میری عبادتیں ہیں، ساتھ میں صالحین کی بھی عبادتیں ہیں، اور تو صالحین کے صدقے میں میری عبادت کو بھی قبول فرما لے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا
نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہ یہ بندہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میری عبادتیں ہوں یا دنیاوی معاملات ہو، میں کوئی کام کرنے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں، کمزور ہوں، تیری طاقت اگر ہوتی ہے تو میں نمازی پڑھتا ہوں، تیری طاقت اگر عطا ہوتی ہے تو عطا فرماتا ہے تو دنیاوی معاملات کو انجام دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہاں پر نستعین کا لفظ لایا گیا ہے۔ نستعین لفظ عام عین مضمون سے بنا ہے، اس کے معنی مدد کرنا یا مددگار کے ہوتے ہیں، مدد کرنے کے آتے ہیں۔ تو نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کر رہا ہے کہ میرے تمام معاملات میں تیری ہی مدد شامل ہے، تیری مدد سے ہی میرے کام انجام پاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہاں پر ایک لفظ ہے فاعل حقیقی کا، حقیقی کارساز، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی کارساز سمجھتا ہے، فاعل حقیقی سمجھتا ہے، یعنی ہر کار خیر کو حقیقت میں انجام دینے والی ذات سمجھتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر ہم کسی سے مدد مانگیں، کسی بھائی سے مانگیں، کسی دوست سے مانگیں، والدین سے مانگیں، استاد سے مانگیں، تو وہاں پر یہ مدد مانگنے والا ان افراد کو فاعل حقیقی نہیں سمجھتا ہے، حقیقی کارساز نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ ایک وسیلہ ہوتے ہیں، وہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر جو بولا گیا کہ نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو وہاں پر یہ تصور ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حقیقی کارساز مانتے ہیں، فاعل حقیقی مانتے ہیں۔ جب دوسرے انسانوں سے ہم مدد مانگ رہے ہیں تو وہاں پر حقیقی کارساز فاعل حقیقی کا تصور نہیں ہوتا ہے، لہذا وہاں پر شرک کا کوئی بھی شائبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دے یا صالحین کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو تو ان تمام چیزوں میں فاعل حقیقی کا تصور نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ ان عظیم شخصیات کو، ذوات قدسیہ کو، عظیم ہستیوں کو ایک وسیلہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ اس وسیلے میں انسان اور کوئی مسلمان ان شخصیات کو فاعل حقیقی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے ایک مقرب شخصیت اور ایک مخلوق مانتے ہوئے ایک مقدس ذریعہ سمجھتا ہے۔ حاضران گرامی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، صراط المستقیم کا لفظ ہے، اہدنا ہدایت کا لفظ ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے فرمایا ہدایت کسے کہتے ہیں؟ تو عربی گرامر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، ہدایت کا مطلب یہ ہے، اس کے دو معنی بنیادی طور پر دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ منزل مقصود تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب جسے کہتے ہیں۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہوا کہ منزل مقصود تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب الخیر، یعنی مطلوب جو خیر ہے، خیر مطلوب ہے، منزل مقصود عظیم خیر کی منزل مقصود ہے، وہاں تک پہنچانا۔ دوسرا ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستے کی رہنمائی کر دینا، راستہ دکھانا، راستہ بتلانا۔ تو اس لفظ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، یا تو منزل مقصود تک پہنچانا یا راستہ دکھانا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ میں حیدرآباد میں ہوں اور میں چار مینار جانا چاہتا ہوں، تو اگر ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر چار مینار تک لے کر جائیں اور اس کو بتلائے کہ یہ چار مینار ہے، تو یہ ایصال الی المطلوب ہوا کہ منزل مقصود تک اسے پہنچا دیا گیا۔ اس کے بجائے اگر ہم اسے راستہ بتلائیں، راستہ کے بارے میں رہنمائی کرے کہ آپ کو پہلے یہاں بس میں بیٹھنا ہوگا، پھر وہاں اترنا ہوگا، پھر وہاں پر راستہ اس طرح تبدیل ہوگا، پھر وہاں پر راستہ اس طرح ہوگا، چوراستہ ہوگا، تو مختلف انداز سے اگر ہم گفتگو کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کریں تو یہ بھی ایک معنی نکلتے ہیں۔ تو بہرحال لفظ ہدایت کے دو معنی ہوئے، ایصال الی المطلوب الخیر اور اراءۃ الطریق، منزل مقصود تک پہنچانا اور منزل مقصود کے حوالے سے راستہ دکھانا۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ ہدایت ان دو معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ لفظ ہدایت استعمال ہوگا تو وہاں پر پہلے معنی مراد ہوں گے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی مراد ہوں گے، ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہوں گے۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مبارک کے ساتھ یا قرآن مجید کے ساتھ یا صالحین کے ساتھ لفظ ہدایت استعمال ہوگا تو وہاں پر اراءۃ الطریق مراد ہوں گے، یعنی راستہ دکھانا، راستہ بتلانا مراد ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ہدایت کی نفی کی گئی، انک لا تہدی من احببت، اس طرح کے الفاظ آئیں
کہ آپ ہدایت عطا نہیں فرماتے ہیں، تو وہاں پر پہلے معنی مراد ہے، یعنی ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہے کہ ایک منزل مقصود تک پہنچانا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ اور آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ اراءۃ الطریق کرتے ہیں، یعنی جنت کا اور منزل مقصود کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ تو جہاں پر نفی آئی ہے وہ ایصال الی المطلوب پہلے معنی کی نفی ہے، دوسرے معنی کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صفات میں سے ایک ہادی بھی صفت ہے کہ آپ راستہ دکھلانے والے ہیں اور ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔ حاضران گرامی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، سیدھا راستہ دکھلا۔ تو صراط المستقیم کسے کہتے ہیں؟ تو صراط المستقیم آسان الفاظ میں سیدھے راستے کو کہا جاتا ہے۔ صراط المستقیم، مستقیم کا مطلب ہے جس میں کچھ بھی کجی نہ ہو، کچھ بھی ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ ہو، تو اسے صراط المستقیم کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ عقائد کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو جن عقائد سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور سعادت دارین نصیب ہوتی ہے، ان عقائد کے مجموعے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ حاضران گرامی، جب بندہ صراط مستقیم کا لفظ ذکر کرتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو گویا اسے آخرت میں ہونے والے صراط کی جانب اس کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، اور نماز میں جب اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے تو قیامت کے دن صراط پر جو چلنے کا منظر ہے کہ صراط ایک ایسی جگہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس راستے پر سب کو گزرنا ہے۔ تو جب قرآن مجید کی آیت تلاوت ہوتی ہے، نماز میں انسان پڑھتا ہے، تو آخرت میں جو صراط کا منظر ہوگا وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں دنیا میں جو بندہ صراط المستقیم پر زندگی گزارا وہ آخرت کے صراط پر سکون سے گزر جاتا ہے، تو لہذا جو یہاں کے صراط پر صراط المستقیم سے آسانی سے گزر گیا وہ قیامت کے دن صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ اب یہاں پر مزید یہ ہے کہ انسان دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھلا۔ اب بندہ نماز میں جب یہ پڑھ رہا ہے کہ مولا مجھے سیدھا راستہ دکھلا، تو سوال یہ ہے کیا وہ بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہے؟ یعنی جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، جب وہ نماز میں ہے، مسجد میں ہے، نماز میں ہے، تو وہ کیا سیدھے راستے پر نہیں ہے؟ پھر اسے مزید اس کو دعا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہاں پر اس کی وجہ اور اس وضاحت کی بیان کی گئی ہے کہ نماز میں جب بندہ کہ مسلمان ہے آلریڈی ہدایت پر ہے، جب وہ پڑھ رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا، تو اس کے معنی یہ مراد ہوتے ہیں کہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اسی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ مولا ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد نہ پھیر۔ تو جہاں پر جس طرح دعا کرتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی دعا ہوتی ہے کہ ہمیں تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، تو اب اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا اس کے پھر یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جو ہدایت کے مختلف درجات ہے، منازل ہے، اس میں ترقی عطا فرما اور اعلیٰ منصب عطا فرما۔ حاضران گرامی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہاں پر صراط المستقیم ذکر کیا گیا تھا اور صراط المستقیم کی مزید وضاحت بیان کر دی گئی ہے کہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ دوسرے مقام پر صدیقین، شہداء، صالحین کے ذریعے سے وضاحت کر دی گئی کہ یہ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کرام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو راستہ ہے اسی کو صراط المستقیم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو نمونہ پیش کیا ہے صالحین کا جو راستہ ہے وہی صراط المستقیم ہے۔ حاضران کرام، یہاں پر اور ایک بات غور کرنے کی ہے، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام کرنا خیر کا کام ہے، تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ آگے غیر المغضوب علیہم ذکر کیا گیا کہ جن پر تو نے غضب کیا ہے، جن پر غضب کیا گیا، تو وہاں پر غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی، یہاں پر انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی کہ مولا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی گئی۔
تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو خیر کی چیزیں ہیں، جو بھلائی کی چیزیں ہیں، جو عظمت والی چیزیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے گی، لیکن جو چیزیں شر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمان کا جو ادب کا تعلق ہونا چاہیے، اس ادب کے تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جب خیر کی نسبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، جب شر کی نسبت ہوگی، حالانکہ خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، گمراہی کی اور شر کی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ادب کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ غضب کہتے ہیں انتقام کا ارادہ کرنے کو غضب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غضب فرما رہا ہے، یعنی انتقام کا ارادہ فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، اور آگے جو الفاظ ہیں وَلَضَّالِّينَ کہ جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ضلالت میں ہیں، اس سے مراد عیسائی ہے، یعنی مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ حاضران گرامی، تو یہاں پر یہ دو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین۔ ضال کے معنی آتے ہیں جو صراط المستقیم سے ہٹا ہوا ہو، راہ حق سے انحراف کیا ہوا ہو، اسے ضال کہا جاتا ہے۔ اور ضلالت کا یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ لفظ کے معنی جس شخص کے ساتھ ذکر ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا، یعنی اس کے ایک دو معنی نہیں آتے ہیں بلکہ متعدد 8-10 سے زیادہ معنی اس کے نکلتے ہیں۔ تو جس صاحب کے ساتھ یہ لفظ ذکر ہوگا، جو صاحب کے ساتھ اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی اعتبار سے اس کے معنی متعین کیے جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ضلال کا لفظ آیا، گمراہ کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اچھی شخصیات کے ساتھ بھی لفظ ضلال کا ذکر آیا ہے۔ تو جب اچھی شخصیات کا تذکرہ ہو یا کوئی اور شخص کا تذکرہ ہو تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ نکالا جاتا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتے ہیں تو وہاں پر آمین کہا جاتا ہے، تو نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، جب بھی ہم سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو آمین پڑھنا یہ مسنون ہے۔ آمین پڑھنا اس کے معنی جو ہے استجب کے آتے ہیں، اللہم استجب، کہ مولا تو اس عمل کو، اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو نماز میں اور نماز کے باہر یہ آمین کا لفظ کہنا سنت ہے، اور یہ بھی واضح ہو کہ آمین قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، یعنی نماز میں پڑھتے ضرور ہے لیکن قرآن کا کوئی آیت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ امام صاحب ہو یا مقتدی ہو، جب بھی سورہ فاتحہ مکمل کریں گے تو ان کو آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ مسنون ہے۔ حاضران گرامی، سورہ فاتحہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت پیش کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔